الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود و اسلام پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ مولا وسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن اعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انما انت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمین، خالق و مالک کائنات رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی ابتدا کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں بارگاہ الہیہ میں جس نے مہلت زندگی کے ساتھ اس قدر صحت و سلامتی اور آزادی کے ساتھ فراغت وقت عطا کی کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہونا ہمیں نصیب ہوا. التجا ہے اسی مالک دو جہاں کی بارگاہ میں کہ بتقاضۂ بشریت ہم سب کی سب غلطیوں کو معاف فرمائے اور وہ تمام امور ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہماری ضرورتیں جن کی بنیاد پر ہم شیطان کے آلہ کار بن کے رب کائنات کی نافرمانی کی طرف نکل جاتے ہیں، اللہ کریم اپنے لامحدود خزانوں سے ہماری تمام ضرورتیں، تمام چاہتیں، تمام خواہشیں جائز، حلال اور عمدہ طریقے سے پورا فرما دیں. ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرمائے. بالخصوص دعا کیجیے گا ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ نماسی، صف اول کے نماسی، انتہائی عمر رسیدگی میں بھی تقریباً کمر جھک جانے کی وجہ سے حالت رکوع میں بظاہر نماز کی ادائیگی پورے ذوق و شوق سے کرتے ہیں اور ابھی جو رمضان مبارک گزرا اس میں نماز تراویح میں اپنی تمام تر علالت اور بشری اور جسمانی کمزوری کے باوجود بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ساری نماز رکوع و سجود پورے وقار کے ساتھ اور قیام کھڑے ہو کر کرتے رہے. ان کی اہلیہ گزشتہ روز انتقال کر گئی، حاجن صاحبہ جنہیں اللہ رب الکریم نے متعدد مرتبہ صفر حرمین کی سعادت عطا فرمائی. بڑی نیک خاتون تھیں، اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے. اور دیگر بھی ہمارے تمام عزیز و اقربا جو دنیا فانی سے چلے گئے ان سب کی کامل بخشش. اللہ اکبر. ابھی قرآن مجید فقان حمید جب کھولا ہے تو سورہ بقرہ سامنے ہے.
اس کے دائیں صفحے پر جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ سورہ آیت نمبر 216 کی ہیں، جس کا ایک حصہ پچھلے صفحے پر ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے ناگوار، ناپسندیدہ سمجھو، مگر حقیقتاً وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو، کسی امر کو، کسی عمل کو تم اپنے لیے بوجھ جانو، پسندیدہ سمجھو، اس کو محبوب جانو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے فساد ہو، تمہارے لیے موجب ہلاکت ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہماری پوری کی پوری زندگی ہیو اور ہیو ناٹ کے گرد گھومتی ہے۔ ہماری ضرورتیں بھی ہیں، ہماری خواہشیں بھی ہیں، ہماری چاہتیں بھی ہیں۔ کچھ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، کچھ کاموں سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خود سے اس کے جج بنتے ہیں تو ہمارا تجربہ، ہمارا علم، ہماری صلاحیت یہ ساری کی ساری محدود ہے، اور ہماری بیس عقل پر ہوتی ہے، اور عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل دیتی ہے۔ کرم نوازی رب کائنات کی ہے جس نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ اپنے انبیاء و مرسلین اس کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اور ہمارے مقدر کی تو انتہا پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ ہمیں سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین کے امتی ہونے کا احساس ملا، کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے۔ رب کریم نے اس کا تعین ہمارے لیے خود سے فرما دیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لطف و کرم سے ہمارے لیے چناؤ کیا اور ہمارے لیے طے کیا کہ بحیثیت انسان کے، بحیثیت صاحب ایمان کے ہمارے لیے اچھا کیا ہے، کس چیز کا رزلٹ ہمارے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے، کس کا نتیجہ ہمارے لیے تباہ کن ہے۔ ہمیں اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ اور اسی ضمن میں آگے چل کر جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے موضوع گفتگو کے لیے، فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یقین کرو، پکی سچی بات یہ ہے کہ وہ خوش نصیب جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو رحمت الہیہ کے امیدوار بھی ہیں اور اس کے حقدار بھی۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخش دینے والا، الرحم فرمانے والا ہے۔ رب کریم کا کرم ہے کہ ایمان تو ہمیں پیدائشی طور پر میسر ہے، اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی کاوش نہیں ہے، یہ محض اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں
ایمان والے والدین کے ہاں پیدا کیا، اور ہم سب کے کانوں میں پیدا ہوتے ہی نغمہ لاہوتی کی صورت میں اذان اور اقامت کہی گئی، مقصد زندگی بتا دیا گیا۔ اور اگلی بات، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، وہ خوش نصیب جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ اس کا ایک اشارہ تو عظیم المرتبہ صحابہ کرام کی طرف ہے۔ کہ جنہوں نے کفر کی تمام تر مخالفت کے باوجود رب کائنات کی رضا کے لیے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان قبول کیا، اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین کیا، توحید کو مانا، ملائکہ کو مانا، وحی الہی کو مانا، آخرت کو تسلیم کیا، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو اس اپنے جذبے کو، اپنے اس احساس کو، اپنی اس کیفیت کو، اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے عزیز و اقربا چھوڑ دیے۔ اور کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے دوری اختیار کر لی، اور کتنے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بچوں سے بھی دوری اختیار کر کے ہجرت کر لی۔ مکۃ العظیم سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر اس دور میں کم و بیش 300 میل جب زیادہ تر پیدل سفر تھا، اور وہ بھی گھاٹیوں کا، اور دشمن کا ڈر، خوف، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی گئی صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور کوئی غرض و غایت نہیں۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، وہ خوش نصیب جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے ہجرت کی، یا قیامت تک ہجرت کریں گے اللہ کے دین کی خاطر۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے کوشش کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ خوش نصیب ہیں جو اللہ رب الکریم کی رحمت کے حقیقی امیدوار ہیں، جن پر اللہ کی رحمت برسے کی۔ اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخش دینے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہ اگر ان سے کبھی کوئی لغزش، کوئی لرزش بتقاضا بشریت، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اور دوسری طرف یہ پیغام تا قیام قیامت اہل ایمان کے لیے ہے کہ بڑے خوش نصیب ہیں اہل ایمان، بڑے خوش نصیب ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سورۃ المومنون کے بالکل آغاز پر فرمایا، 18ویں سپارے کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، یقین کرو کہ ایمان والے کامیاب ہو۔ یہ رب نے فرمایا، پکی بات ہے، ایمان والے کامیاب ہو۔ اور اس پر کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اگر تو قبول ایمان کے فوراً بعد کوئی صاحب ایمان اپنی جان آخری کے سپرد کر دے، اس کا وقت رخصت آ جائے، تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ اور اگر اسے مہلت عمل ملے، پھر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازیں دھیان سے پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے حیائی سے، جو بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ناپسندیدگی سے اور فضولیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں اللہ کا دیا ہوا مال جب ان پر ایک خاص وقت گزر جاتا ہے تو اللہ کے حکم و ہدایت کے مطابق اس مال کی فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
والذین هم لفروجهم حافظون. مزید فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اس کے کہ ان کی ازواج جو اللہ رب الکریم نے ان کے لیے جائز قرار دیں، حلال قرار دیں. او ما ملکت ایدیہم، یا وہ کنیسیں جو ان کے حق ملکیت میں ہیں، ان کے ساتھ ان کا ازدواجی تعلق وہ ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، جائز ہے، حلال ہے. تو ایمان والے تو روز اول سے ہی کامیاب ہیں. اگر ناکام ہوں گے تو ایمان کے قبولیت کے بعد اپنے نامناسب اعمال کی وجہ سے ناکام ہوں گے. اگر وہ بلنڈرز نہیں کرتے، اگر وہ بڑے بڑے فراڈ نہیں کرتے اپنے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے، تو رب کریم کا فرمان ہے کہ وہ کامیاب ہیں. اور دوسرا جیسے یہاں پر فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ خوش نصیب جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اگر ضرورت پڑی تو ایمان کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار، عزیز و اقربا، دوست احباب سب قربان کر دیا اور ہجرت کر گئے. اس کے لیے بنیادی شرط نیت کی ہے، وہ نیت جو اللہ کی رضا کی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها او يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یقین کرو کہ اعمال کا دار و مدار اللہ کے ہاں نیتوں پر ہے. دنیا میں جو بھی عمل ہوگا جب تک نیت ظاہر نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، تب تک وہ عمل ہی کسی شخص کے کردار کی بنیاد بنے گا. لیکن رب کائنات کے ہاں عمل نہیں بلکہ نیت کو دیکھا جائے گا. فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کرے گا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی. اس سے اللہ خوش ہو جائے گا اور اللہ کا محبوب خوش ہو جائے گا. رب راضی تے سب جگ راضی. اور اگر اللہ کا محبوب خوش ہو گیا تو پھر صورتحال یہ بنے گی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت آئے گا جب اللہ رب الکریم بار بار اپنے محبوب سے پوچھے گا، اے محبوب تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو حضور جن سے راضی ہوں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے. تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی بھی بات بن گئی، اور جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو گیا اس کی بھی بات بن گئی. فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا، اور جس شخص نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، دنیا کی خاطر ہجرت کی، تجارت کی خاطر ہجرت کی، فیکٹریاں لگانے کی خاطر ہجرت کی، جس نے محض ڈگریاں حاصل کرنے کی خاطر ہجرت کی، جس نے شہریت حاصل کرنے کی، نیشنلٹی حاصل کرنے کی خاطر ہجرت کی. فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، زیادہ سے زیادہ وہ اسی کو پائے گا. او امرأة، اور اگر کسی نے کسی عورت کی خاطر ہجرت کی، یصیبھا ینکحھا او یتزوجھا، اس کے ساتھ نکاح کر لے گا یا اس کو نکاح کے بغیر ہی اپنی زوجیت میں لے آئے گا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ہر شخص کی حقیقی ہجرت اس کی طرف ہوگی جو اس نے بنیادی طور پر نیت کی ہے. یہی ہمارے سارے اعمال کی بنیاد ہے. ہماری نماز اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے،
تو وہ عبادت ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے ہے تو ریاکاری ہے، وہ محض رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اس موضوع کی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ کریم نے کہیں یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خوش نصیب جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اور پھر ان کے لیے جنتوں کی خبر دی۔ اب خوش نصیبی کا ایک پہلو تو ہمیں ڈے ون سے حاصل ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اب اس کے بعد عمل کے، ایمان کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ان خوش نصیبوں کی خوش نصیبی کنفرم ہو جائے گی جن کا عمل بھی ایمان کے مطابق ہے، جو وقت پڑنے پر ایمان کو بچا لیتے ہیں اگرچہ باقی سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ آپ نے ابھی اسی ماہ مقدس میں قربانی کا فریضہ ادا کیا ہے، جو سب جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شیطان چکر دے کر ہمیں نمود و نمائش کی طرف لے جائے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قربانی کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل کو اپنے رب کی خاطر قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ اسی ماہ مقدس میں ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا، اللہ اکبر کبیرہ، ملت اسلامیہ کے ایسے محسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابہ میں سے ایک برگزیدہ شخصیت، جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے بار بار ملت اسلامیہ کی سہولت کی خاطر اپنے وافر مال کو خوب خرچ کیا، آج بھی جن کے نام پر مدینہ الکریم کا ایک بڑا رقبہ، بڑا علاقہ آباد ہے، مدینہ الکریم کے مرکزیہ میں جن کے نام پر باقاعدہ ایک ہوٹل اور ان کے نام پر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جنہوں نے پانی کی فراوانی کے لیے، پانی کی فراہمی کے لیے ایک یہودی کے منہ بولے دام دے کر اہل مدینہ کے لیے پانی مہیا کیا تھا، وہ سیدنا عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے مدتوں پانی بند کر دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ 40 دن تک پانی ان کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ خلیفہ وقت تھے، سربراہ مملکت تھے، اگر ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے دفاع کے لیے افواج اسلامیہ کو ڈیوٹی سونپیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں شہر مدینہ میں اپنی ذات کی خاطر خون بہانا پسند نہیں کروں گا۔ انہیں روزے کی حالت میں شہید کیا گیا، اور وہ کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی ان تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حسنین کریمین کو ان کے دروازے پر، مین گیٹ پر دشمنان دین کے خلاف ذمہ داری سونپی، وہ بدبخت اس کو چھوڑ کر پچھلی دیوار پھاند کر آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جو انتہائی سخت حالات تھے ان میں پانی
کی طلب کی طرف اشارہ کیا اور ان کی آواز باہر تک آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے پانی کا ایک مشکیزہ بھر کے ان کی طرف نکلے تو دشمنان دین نے، دشمنان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاکیزہ مشکیزے کو نیزوں سے پھاڑ دیا۔ پانی الٹیمیٹلی بہہ گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو یہ سر کا رومال، سر کی دستار، سر کا صافہ وہ اوپر کی طرف اچھالا، جو اس وقت کا دستور تھا کہ یہ پتہ چل جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ہو کہ ان کی خاطر ان کے ایک انتہائی پیارے بھائی نے پوری کوشش کی ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ ایمان تو میسر آ گیا، اب ہم میں سے ہر کوئی ایمان کے ترازو پر ہے۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اس کے اعمال کی نوعیت کیا ہے، کیا اس کے اعمال اس کے رب کی رضا کی خاطر ہیں؟ اگر اس کے رب کی رضا کی خاطر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے تو وہ بہت خوش نصیب ہے، اور اگر اس کے برعکس ہیں تو پھر اس کو جلد از جلد توبہ